اگر نماز پڑھنے والے کو یہ چیزیں پیش آ جاتی ہے، ان کاموں کو وہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا بیان کیا گیا تھا وہ ہے نماز میں بات کرنا، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے سے ہو، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے آواز لگا لی اور دوسرے آدمی نے کہہ دیا ہاں یا جی بول دیا، تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی باہر سے کسی آدمی نے نماز پڑھنے والے کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز میں چاہے آدمی بات تھوڑی کرے چاہے زیادہ کرے، اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، مثال کے طور پر آدمی نماز میں یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، مجھے روٹی دے دے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر یہی بات آدمی کسی اور سے کہہ دے بھائی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، تو یہ چونکہ بات عام متن دوسرے لوگوں سے کہی جاتی ہے۔ ایک آدمی عربی زبان کے اندر نماز کے اندر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا آدمی اپنی زندگی کے لیے اپنی صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر آدمی اللہ سے ادب کے دائرے میں رہ کے مانگے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر ایسے مانگ لیتے جیسے عام طور سے کسی آدمی سے کہہ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے لینے کہ آدمی مثال کے طور پر کھڑا ہوا آرام سے کھجانے پہ لگا ہوا ہے بہت دیر سے، تو کوئی آدمی دور سے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو نماز نہیں ہے، تو ویسے کھڑا ہوا ہے آدمی، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک چیز پیش آ جاتی ہے کہ کبھی موبائل کی گھنٹی بند کرنا یا موبائل کو بند کرنا، آدمی بھول گیا، نماز میں فون بج گیا اس کا، اس آدمی نے جیب سے اپنی فون نکالا اور اس نے اچھے سے دیکھا اس کو، پھر دیکھ کے گھنٹی بند کر کے اس کو جیب میں ڈال دیا، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا کہ گھنٹی بجی جیب میں پڑے ہوئے کا بٹن دبا دیا، یا اس نے ایسا کیا کہ جیب میں پڑے ہوئے کا بٹن نہیں دبا، ہلکا سا اس کو نکالا گھنٹی بند کر کے وہیں کا وہیں ڈال دیا، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس صورت میں فقہاء نے اعتبار کیا ہے کہ اگر اس نے اتنی حرکت کی ہے کہ اس سے دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس چیز کو کر جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی عالم کو یا کسی فلاں کو دیکھا ہے، تو اس چیز کی وجہ سے نماز کے اندر وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ نماز جیب میں موبائل سے نکالتے ہیں اور اطمینان سے دیکھتے ہیں اس کو، اگر اسکرین پہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیا تو اس صورت میں تو نماز ٹوٹ ہی گئی بالکل۔ اور اگر اتنی حرکت کرنے میں کسی دور سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ عمل کثیر کے درجے میں آتا ہے، اور ہر وہ کام جو نمازی کرتا ہے ایسا کام کے دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دو عمل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل کہتے ہیں ہلکی سی حرکت کو، اور عمل کثیر کہتے ہیں زیادہ حرکت کو، زیادہ کام کرنے کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں بار بار کبھی یہاں کھجا رہا کبھی یہاں کھجا رہا کبھی پیچھے کھجا رہا کبھی اتنے، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس نے 2-3 دفعہ ضرورت کے تحت اس نے کھجا لیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یعنی 3 مرتبہ کی اجازت ہے کہ ایک رکن کے اندر ایک آدمی مثال کے طور پر مستقل نماز میں کھڑا ہوا ہے، گاڑی سے کھیل رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، کبھی آدمی کچھ کرتا ہے، کبھی آدمی بار بار کپڑوں کو صحیح کر رہا ہے اپنے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھر جانا، ایک آدمی کے پاس تو عذر ہے، جیسے میں نے بیان کیا تھا پہلے کہ مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے، اس صورت میں آدمی کا سواری کے اندر ہونے کی حالت میں سینہ گھوم گیا، اس کو اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کے لیے گھومنا آسان ہو تو گھوم جائے، اور اگر گھومنا اس کے لیے مشکل ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے سینہ قبلے سے گھوم گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
بلا ضرورت کھنکارنا، نماز میں بلا ضرورت آدمی کرنے پہ لگا پڑا ہوا ہے، کہیں آدمی کھانس رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر عذر کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں امام کھنکارے پڑھا نہیں جا رہا، اس سے صحیح سے گلا صاف کرنے کے لیے وہ کھنکارے تو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ دقت ہو رہی ہے گلے میں، تو آدمی کھنکار سکتا ہے۔ بغیر عذر کے آدمی ان چیزوں سے احتیاط رکھے۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، آدمی کو نماز میں چھینک آ گئی تو اس نے غلطی سے یہ کہہ دیا الحمدللہ، تو اس صورت میں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی سننے والے نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ یرحمک اللہ کہنا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو دعا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر کسی دوسرے کو، ہم اپنی نماز میں ہے کسی دوسرے سے گویا کہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شریعت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی چھینکے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو چھینک کو سننے والا ہے اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر اس چھینکنے والے کو دوبارہ سے اس کو دعا کے طور پر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے، لیکن نماز کی حالت میں یہ نہیں کرنا چاہیے، نماز سے باہر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رنج اور غم کی بات سن کر نماز کے اندر کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یا کسی اچھی بات، کوئی آدمی نے خوشی کی خبر سنی، کوئی اچھی بات سنی، آدمی سبحان اللہ کہنے لگے نماز میں، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو خطاب یا جواب کی نیت سے پڑھنا، نماز کے اندر چونکہ بندہ صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے ہی بات ہوتی ہے، اللہ سے ہی کلام ہوتا ہے، اگر نماز کے درمیان میں وہ آدمی کسی شخص کی بات کا جواب دے، چاہے وہ عربی زبان کے اندر ہی ہو، چاہے وہ کسی قرآن آیات کے ذریعے سے ہی ہو، یا قرآن آیات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز میں یا دوسروں کو نماز میں خطاب کر رہا ہو، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ کا کلام جہاں پر سننے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے اس کو سنیں، اس کو اپنے دل میں لائے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ وہ جو چیز اللہ کی طرف سے نافرمانی کی وہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ آدمی نافرمانی پر یہ عذاب ہے، یہ گناہ ہے، تو آدمی اس جگہ پر یہ سوچے کہ میں اس گناہ سے، اس نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا، ایک آدمی ایسا ہے جو وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، یا تو پانی ہے ہی نہیں اور تیمم کرنے کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اس نے تیمم کر کے نماز کی نیت باندھی، لیکن درمیان نماز میں اس کو پانی مل گیا تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک آدمی نے کسی عذر کی بنا پر تیمم کر کے نماز شروع کی، لیکن نماز کے درمیان میں اس کا وہ عذر ختم ہو گیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ موضوع پر مسح کی مدت کا ختم ہو جانا، ایک آدمی نے جو مقیم ہوتا ہے، مقیم کہتے ہیں اپنے ٹھکانے پہ رہنے والے کو، مسافر کہتے ہیں جو آدمی 77 کلومیٹر دور کے سفر کی نیت سے اپنے آبادی سے نکل جائے اس کو مسافر کہتے ہیں۔ تو مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ جو عام طور سے سردیوں کے اندر پہنتے ہیں وہ چمڑے کے موزے جو پہنتے ہیں، مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان پر 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے، اور مقیم کے لیے یعنی جو اپنی جگہ پر رہ رہا ہے اس کے لیے 24 گھنٹے اجازت ہے، 1 دن 1 رات۔ اگر 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے مقیم کے اوپر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، 3 دن اس کے گزر گئے، 3 دن 3 رات، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جو وہ تیمم آدمی کرتا ہے یا آدمی موضوع پر مسح کرتا ہے، وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، مسح بھی اور تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا مثال کے طور پر تیمم کرنے والے کا عذر ختم ہو گیا، وہ وضو کر سکتا ہے، یا موزہ پہننے والے کی جو مدت تھی مسح کی وہ پوری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں موزوں کو نکالنا اگرچہ عمل قلیل سے نکالے جائے، مثال کہ اگر آدمی کی موزے پہن رکھے ہیں، آدمی نے وہ نماز میں ایک تو ہوتے جراب پہن رکھے ہیں، جراب اگر نکل گئے نماز میں تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر موزے نکل گئے چاہے وہ عمل قلیل سے ہی کیوں نہ ہو، تو اگر ایڑی اس کی ظاہر ہو گئی تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب موزے اتر جاتے ہیں تو موزوں کے اتر جانے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے مسح کی مدت مکمل ہونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کسی آدمی نے وضو کی اور موزوں پر مسح کیا پھر اس کو کوئی نواقض وضو پیش آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر اس کو کوئی نواقض وضو بھی پیش نہیں آیا، اس نے ویسے ہی اپنے موزوں کو نکال دیا
اس کو گرمی لگی اس نے اس لیے نکال دیا, کوئی اور دقت ہوئی اس نے اس لیے نکال دیا, تو ان کو نکالنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان پڑھ کا نماز کے دوران ایک آیت بھی یاد کر لینا. ایک آدمی ان پڑھ ہے, اس آدمی کو کچھ یاد نہیں ہے بالکل بھی, تو اس کی نماز جیسا کہ میں نے بتایا تھا جو کچھ اس کو ربنا آتنا فی الدنیا کچھ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے ہو جاتی ہے اس کی نماز. یہ اس وقت تک حکم ہے جب تک اس کے کچھ قرآن کی نماز کے اندر جو چیز پڑھنا فرض ہے, مثال کے طور پر 3 آیتیں چھوٹی ہو یا 1 آیت بڑی ہو, اتنی قرات کرنا ضروری ہے. جب تک آدمی کے یہ یاد نہ ہو تو آدمی دوسری چیزیں پڑھ کے سبحان اللہ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کے نماز پڑھتا رہے اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے. آدمی اگر قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا اس صورت میں. اور جب اتنی صورت یا اتنا پڑھنا آدمی کے یاد ہو جائے جس سے نماز ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں جو ہے اس کی نماز کے دوران مثال کے طور پر 1 آیت اس نے سنی, اس کی یاد ہو گئی, تو صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. پھر وہ نماز پڑھے گا دوبارہ سے اس صورت کو, اس آیت کو پڑھ کے جو اس کے یاد ہو گئی تھی. ننگے بدن پڑھنے والے کو کپڑا مل جانا, کیونکہ اگر ایک آدمی کے پاس عذر ہے, ایک آدمی کہیں ایسی جگہ پر تو اس کے پاس کپڑے بالکل نہیں ہیں, تو نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن اگر نماز پڑھ رہا تھا وہ اس کو نماز کے درمیان میں کپڑے مل گئے تو اس صورت میں پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کپڑا پہنے گا, اپنا سطر چھپائے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا. اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدے پر قائم ہو جانا. ایک آدمی زیادہ بیمار تھا, وہ لیٹا ہوا تھا اور وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت بنائی ہے کہ جب تک انسان کے اندر ہوش باقی ہے, اپنے ہوش و حواس میں ہے, اس وقت تک نماز معاف نہیں ہوتی. اگر آدمی بیماری کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے, وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا کسی عذر کی بنا پر, پھر اس کا وہ عذر ختم ہو گیا, بیمار تھا صحت مند ہو گیا, تندرست ہو گیا, تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی نماز کو شروع کرے. آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل گیا, تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح سے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی عید کی نماز پڑھنے میں, اتنے میں زوال کا ٹائم ہو گیا, دوپہر کا ظہر کا وقت ہو گیا, تو اس صورت میں جو ہے عید کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور جمعے کے وقت تھا, جمعے کا دن تھا, ہم جمعے کی نماز کو عصر تک مؤخر کر کے رکھ سکتے ہیں, عصر کے وقت تک اس کی اجازت ہے. عصر کا ٹائم جب تک نہ ہو اس سے پہلے پہلے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس وقت عصر کا وقت ہو گیا اور جمعے کی نماز نہیں پڑھی تو اس صورت میں پھر جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یا جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے, ہم جمعے کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا, تو اس صورت میں بھی یہ نماز ختم ہو جائے گی, پھر قضا نماز پڑھیں گے ہم ظہر کی. صاحب ترتیب کو قضا نماز کا یاد آ جانا. شریعت کے اندر ایک شخص ہوتا ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے 6 نمازیں مستقل قضا نہ ہوئی ہو. اگر 6 نمازیں اس کی قضا ہو گئی, چاہے ایک ایک کر کے ہوئی ہو یا چاہے آدمی کی ایک ساتھ ہوئی ہو, تو اس صورت میں وہ شخص صاحب ترتیب نہیں رہتا. اور صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے, مثال کے طور پر ایک شخص کی فجر کی نماز چھوٹی اور اس کی اس سے پہلے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹی, بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز اس کے ذمہ نہیں ہے. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا جب تک وہ اپنی قضا نماز نہ پڑھ لے. اگر اس نے ظہر کی نماز شروع کی, نماز کے دوران میں اس کو یاد آ گیا کہ میری فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے, تو اس صورت میں اپنی فجر کی نماز پہلے پڑھے گا, اس کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. تو صاحب ترتیب کے لیے جس شخص کی بالغ ہونے کے بعد سے 6 نمازیں نہ چھوٹی ہو, 5 نمازیں چھوٹ گئی, 6ٹھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا, اس وقت تک وہ شخص صاحب ترتیب ہے. تو اس کے لیے حکم ہے کہ 5 نمازیں پہلے پڑھے, 6ٹھی نماز کو بعد میں پڑھے. اور اگر اس نے 6ٹھی نماز پڑھ لی تو پھر وہ شخص صاحب ترتیب نہیں رہا. پھر اس نے یہ 5 نمازیں پھر قضا کر لی, 6 نمازیں جو اس کی چھوٹی ہوئی تھی اس نے پھر وہ قضا کر لی, وہ دوبارہ سے پھر صاحب ترتیب بن جاتا ہے. یعنی بالغ آدمی کے ذمہ اگر 6 نمازیں سے کم ہوگی, 5 نمازیں ہوگی, 4 ہوگی, 3 ہوگی, 2 ہوگی, اس وقت تک وہ شخص صاحب ترتیب رہتا ہے. اور صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھے, پھر وقت کی نماز کو پڑھے. اور صاحب ترتیب کے لیے جو وطر ہوتے ہیں, یہ وطر بھی جو ہے اسی میں شمار ہوتے ہیں کہ وطروں کی نماز کی بھی قضا اسی میں آتی ہے. جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ یعنی نائب امام بنانا. مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ان کو نماز میں کچھ عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے پیچھے سے کسی آدمی کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے. اب جس شخص کو پیچھے سے آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے, وہ آدمی اتفاق سے ان پڑھ ہے, اس کو کچھ آتا نہیں بالکل, تو اس صورت میں سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر کسی پڑھے لکھے کو آگے کر دیا تو اس صورت میں نماز سب کی ہو جائے گی. یا ایسے ہی کوئی آدمی ان پڑھ ہے, نماز پڑھا رہا ہے, پیچھے کوئی قاری صاحب
نماز پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز اس شخص کے پیچھے نہیں ہوگی، ان پڑھ کے پیچھے پڑھے لکھے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک آدمی اتنا پڑھا ہوا ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو سکتی ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نماز صحیح پڑھا سکتا ہے، زیادہ یاد نہیں اس کی، مثال کے طور پر ایک دو صورتیں، دو چار صورتیں اس کے یاد ہے، وہ آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور جو چیزیں نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے وہ جانتا ہے، اس آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ زخم اچھا ہو کر پٹی کا گر جانا اور معذور کے عذر کا جاتے رہنا، ایک آدمی تھا اس کی پٹی بندھی ہوئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ اسی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران میں وہ پٹی ٹھیک ہونے کی وجہ سے گر گئی اس کے زخم سے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، پھر وضو کرے وہ دوبارہ سے نماز پڑھے اپنی۔ نماز کے درمیان میں وضو کا ٹوٹ جانا یا کوئی ایسی چیز پیش آ جانا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر آدمی کو کہیں سے کھجا رہا تھا، خون نکل گیا، یا کہیں کھرنڈ آ رہا تھا، اس نے کھجایا، اس سے خون نکل کے آ گیا، تو اگر اتنا خون نکل گیا کہ وہ بہہ جائے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں آدمی بے ہوش ہو گیا، چکر آ کے گر گیا، کچھ اس کو ایسا کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس صورت میں اس کا چونکہ بے ہوش ہو جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اس صورت میں۔ نماز کے درمیان میں آدمی کو یاد آیا کہ مجھے تو غسل کی حاجت تھی، اتفاق سے اس کو یاد آ گیا کہ مجھے احتلام ہو گیا تھا، یہ میں نے بیوی سے صحبت کی تھی، نہانا یاد نہیں رہا، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھے۔ رکوع سجدے والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بغیر پردے کے مرد کے برابر میں کھڑا ہونا، ایک مسئلہ ہے، ایک مرد اور عورت دونوں ایک جگہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل برابر میں ہیں، تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر اس میں کچھ شرطیں ہو۔ ایک شرط تو یہ کہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پر دونوں ظہر کی ہی نماز پڑھ رہے ہو، یا دوسری شرط یہ کہ ایک امام کی ہی ابتدا میں پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پر آپ سب یہاں پر ہے، پیچھے کوئی عورت آ کے نماز پڑھنے لگ جائے، میں نے نماز پڑھانی شروع کر دی، میں نے اگر نماز پڑھانے کے لیے اس عورت کی ابتدا کی نیت کی کہ میں اس کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، یا کوئی بھی عورت پیچھے ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے میرے پیچھے، اس کو بھی پڑھا رہا ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مردوں کا یہ آپ لوگوں کی میں نیت کروں، یعنی امام مقتدیوں کی نیت کریں، یہ ضروری نہیں ہے، بغیر مقتدی امام کی نیت کے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عورت پیچھے ہے تو صورت میں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو نماز پڑھانے کی نیت کرے۔ تو اگر نماز ایک ہے اور وہ ایک ہی امام کے پیچھے شریک ہے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت یہاں ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو اس صورت میں برابر والوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر یہ عورت پیچھے ہو کے نماز پڑھے، مردوں کی سب سے الگ ہو کے نماز پڑھے، اس صورت میں اس کی بھی نماز ہو جائے گی، دوسروں کی بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت نماز پڑھ رہی ہے، مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو مرد کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ترتیب بتایا، مرد آگے، اس کے بعد پھر بچے، پھر مخنث، سے پھر عورت، آخر میں عورت کو رکھا گیا کہ آخر میں وہ نماز پڑھے گی، اسے ترتیب ایسا ہوگی۔ بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں احکام کر ایسنا، مثال کے طور پر جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جنازے کی نماز میں ایک آدمی زور سے ہنس گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آدمی نماز سے باہر ہے، نماز سے باہر بیٹھے باتیں کرے، ہنسی آ گئی آدمی کو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر نماز ہے رکوع سجدے والی، جس میں رکوع کیا جاتا ہو، سجدہ کیا جاتا ہو، ایسی نماز میں بالغ آدمی ہنس پڑے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نابالغ ہنسا، اللہ نے ان کے لیے چھوٹ رکھ رکھی، ان کا کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا ہے، ایک آدمی نماز میں موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، یا آدمی قرآن شریف کو ہی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کو لقمہ دینا، امام صاحب سے نماز میں کسی دوسرے امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور ہم الگ ہیں، اس سے دوسری نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس کو لقمہ دے دیا، تو اس صورت میں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص نماز سے باہر ہے، امام نے کوئی غلطی کی، باہر والے نے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کا لقمہ لے بھی لیا، تو صورت میں امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، باہر والے کا لقمہ لینے کی وجہ سے۔ اگر کسی نمازی کا لقمہ لیا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچنا، مثال کے طور پر آدمی اللہ اکبر کہے تو اس صورت میں آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا آدمی یہ کہے اللہ اکبر تو اس صورت میں بھی آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی سے ملا ہوا ایک مسئلہ ہے جس کے اندر ہم سے بہت ساری گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، پیچھے جو حضرات شریک ہیں نماز کے اندر انہوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر۔ تو اس میں ایک بہت باریک سا مسئلہ ہے کہ اگر پیچھے نماز پڑھنے والے کی اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے پوری ہو گئی تو اس صورت میں پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، امام کی ہو جاتی ہے۔ پیچھے والے نے اگر اللہ اکبر مثال کے طور پر بر ہی ہے اکبر،
اگر امام کے اکبر کہنے سے پہلے پیچھے والے کا اکبر پورا ہو گیا تو اس صورت میں پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی. امام کی یا تو امام کی تکبیر کے ساتھ میں پیچھے والے کی تکبیر ہو یا امام کی تکبیر کے فوراً بعد تکبیر ہو, امام سے پہلے نہ ہونی چاہیے. اگر امام سے پہلے کہہ دیا, اسی لیے امام کو حکم یہ ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہے, اللہ اکبر کہے, تو اس کو زیادہ نہ کھینچے, اللہ اکبر پورا نہ کھینچے, بلکہ آدمی تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر مختصر سا کہہ کے نیت باندھ لے, تاکہ پیچھے ہر طرح کا آدمی کھڑا ہوا, کوئی جلدی کہنے والا, کوئی دور سے کہنے والا, سب کی نماز ہو جائے. ایک ہے ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر نماز میں سطر کے چوتھائی حصے کا کھل جانا. اس کا میں نے بتا دیا کہ صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے, یہ جو ہے نماز کے فرائض میں سے آ گیا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ بالکل پہلے سے کھلا ہوا, ایک ہے کہ درمیان نماز میں کھل گیا اگر چوتھائی حصے کے بقدر ایک رکن ادا کرنے کے بقدر, یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار اگر سطر کا چوتھائی حصہ کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. آخری چیز ہے مقتدی کو امام سے آگے بڑھ جانا, یعنی امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا. مثال کے طور پر یہ بہت باریک چیز سمجھنے کی چیز ہے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, میرے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو کبھی کسی کو دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ سلام پھیرتا نہیں اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے. تو ایسا نہ کرنا چاہیے, نماز مکروہ ہو جاتی ہے. سلام آرام سے پھرنے دو, اس کے بعد میں پھر آپ کو جو بھی اپنی دعائیں پڑھنی ہے اس وقت پڑھو. نماز کے اندر اگر کسی رکن کے اندر مثال کے طور پر امام سجدے میں گیا, امام کے سجدے میں جانے سے پہلے پیچھے والا سجدے میں چلا گیا اور پھر امام بھی سجدے میں چلا گیا, اگر پیچھے والے نے امام کے ساتھ میں تھوڑی دیر بھی پالی, 1 سیکنڈ بھی اگر وہ امام کے ساتھ سجدے میں رہ گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ سجدے میں گیا, امام سجدے میں جانے والا تھا تو وہ سجدے سے اٹھ بھی گیا, تو اس صورت میں پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی اگر رکوع میں گیا, ایک امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو پیچھے سے پہلے رکوع میں چلا گیا, تو اگر وہ امام کے ساتھ میں ذرا سی بھی دیر نماز میں شریک, رکوع میں شریک رہا, مثال کے طور پر امام صاحب بھی چلے گئے, پھر اس کے بعد میں اس نے 1 آدھ سیکنڈ وہ امام صاحب کے ساتھ رہا اس میں, تو صورت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ امام سے پہلے کھڑا ہو گیا, جیسے امام صاحب سجدے میں جانے والے تھے, وہ 80 کی سپیڈ میں پہلے سجدے میں چلا گیا اور اس نے امام صاحب سجدے میں پہنچے, وہ اٹھ بھی گیا, تو صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ اس میں شریک ہو گیا تھوڑی سی بھی دیر, تو نماز اس کی کراہت کے ساتھ ہو جاتی ہے. امام سے پہلے کسی بھی رکن کے اندر آدمی کو جانا نہیں چاہیے. امام کے ساتھ تکبیر کہیں, امام کے ساتھ رکوع سجدہ کرے, ہر چیز آدمی امام کے ساتھ ہی کرے, یہ امام کے فوراً بعد کرے. مثال کے طور پر امام نے اللہ اکبر کہا کہ پیچھے والا کہہ دے اللہ اکبر, یا امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ میں کہہ دے اللہ اکبر, لیکن امام سے پہلے کسی بھی رکن کو نماز میں ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا بیان ہوا کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو جس کے اندر بھی اگر کچھ کمی ہو وہ ان کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب